الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جئتم شیئا ادا. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام اور باوقار خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ مریم کی 80/9 نمبر کی آیت ہے. پروردگار کہہ رہا ہے لقد جئتم شیئا ادا. یقیناً تم لوگوں نے بہت ہی بری حرکت کی ہے، ایسا عقیدہ تم نے اپنایا یا ایسا دعویٰ تم نے کیا جو بہت ہی برا ہے، بہت ہی غلط ہے. تو ان کا بدترین عقیدہ کیا تھا؟ آگے کی آیت میں اللہ نے کہا وَقَالُوا اتخذ الرحمن ولدا. ظالموں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نے بیٹا مقرر کر لیا، اولاد کو اپنا لیا. رحمان کے لیے اولاد کو بتانا رحمان کی شان تنزیہی، رحمان کی شان وحدانیت کے بالکل خلاف. تو اے لوگ، رحمان کے لیے، رب کے لیے تم نے بیٹا یا بیٹی ثابت کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے. لقد جئتم، یقیناً تم لوگ آئے ہو، شیئن ایسی چیز کی طرف، ادن جو بہت ہی بری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ دعویٰ سخت ناپسند ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے یا اللہ کی بھی بیٹی ہے. حدیث قدسی میں کہ رب العالمین نے کہا شتمنی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے. غور کرنے کا مقام. ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اتخذت ولدا، کہ میں نے کسی کو اولاد بنایا. یہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد اپنے والد کی فرع ہوتی ہے، والد سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے اولاد. تو رب کی اولاد ہو تو وہ رب سے نکلی ہوئی چیز ہوگی. تو رب سے نکلی ہوئی چیز کے اندر بھی ربوبیت آ جائے گی. تو یہ کہ رب کہاں سے رہیں گے؟ دو رب ہو جائیں گے. یہ بیٹا بھی اس کے لیے ثابت کر دیں گے تو اس کی وحدانیت کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. وحدانیت کے عقیدے کی جگہ دو معبودوں کا عقیدہ جنم لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کی سخت مذمت کی ہے، سخت مذمت کی ہے. اہل کتاب نے یہ عقیدہ اپنا لیا، جبکہ اہل کتاب کو ایسا عقیدہ اپنانا بالکل نامناسب تھا، کیونکہ وہ اہل علم تھے.
پیغمبروں کی تعلیم ان کے پاس تھی، اللہ کی اتاری گئی کتاب انجیل ان کے پاس ہے۔ دیکھیے نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہود ظالموں نے سوچا کہ ان کا پیغمبر خدا کا بیٹا، ان کا پیغمبر خدا کا بیٹا، ہم اس میدان میں کیوں پیچھے رہے؟ ہم بھی کسی کو خدا کا بیٹا کہہ کر یہ کہیں کہ عیسیٰ ہی خدا کا بیٹا نہیں، یہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ لہذا انہوں نے دعویٰ کیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور جس کو خدا کا بیٹا انہوں نے بتایا وہ خدا کا نبی ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، خدا کا مقبول بندہ ہے۔ ایک مقبول بندے کا نام لے کر ان ظالموں نے اللہ کی شان تنزیہی کے خلاف دعویٰ کیا۔ شان تنزیہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہی ہے، ہم بار بار سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی شان تنزیہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک، اور مخلوق کی جتنی نسبتیں ہیں ان نسبتوں سے پروردگار عالم پاک۔ مخلوق کی نسبت کیا ہے؟ باپ بیٹے کی نسبت، بھائی بھائی کی نسبت، ماموں بھانجے کی نسبت، چچا بھتیجے کی نسبت، دادا پوتے کی نسبت، نانا نواسے کی نسبت، ماں بیٹے کی نسبت، یہ جتنی نسبتیں ہیں یہ مخلوق کے اندر ہیں۔ خالق کی نسبتوں سے منزہ ہے۔ تو یہ ہے شان تنزیہی۔ جب تک رب کی شان تنزیہی پر آپ کا ایمان نہیں، آپ کی توحید اصلی توحید نہیں۔ اسی لیے کئی فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقہ ہے مشبہہ، ایک فرقہ ہے مجسمہ، کئی فرقے پیدا ہوئے۔ مجسمہ، اس فرقے کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جسم ہے جس طرح مخلوق کو جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، کیونکہ جسم محدود ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کسی حد میں آنے والا نہیں۔ آسمان کا جسم ہے، آسمان بھی محدود ہے، ہم کو وسیع نظر آ رہا ہے، مگر خدا کی نظر میں آسمان کی حدیں مقرر ہیں، محدود ہے۔ ہر جسم محدود ہے، اور ہر جسم کے لیے مواد ہوتے ہیں، مواد میٹیریلز، یعنی ہمارا جسم ہے تو اس کے بنانے میں مٹی لگی ہے، آگ لگی ہے، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں مل کر ایک جسم بنتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کو اگر جسم مان لیا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اس کے جسم کے تیار ہونے میں مٹیریل کیا لگا تھا؟ یہ سارے اشکالات، بلکہ یہ سارے بیہودہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں، پروردگار عالم عارض بھی نہیں، عوارض جو انسان پہ طاری ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ پاک۔ تو اللہ کے لیے بیٹا مان لینے میں کئی گناہ ہیں۔ بعض جاہل، بڑے جاہل ہوتے ہیں، ہماری بھی قوم میں کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کا لاڑیلا بیٹا ہوں، ہنسی مذاق کو بولتے ہیں، میں اللہ کا لاڑیلا بیٹا ہوں۔ اللہ میرے سے بولا بیٹے ایسا نہیں کرنا، ہنسی مذاق میں بولتے ہیں، مگر اسی وقت وہ کافر ہو جاتے ہیں، خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ عشق کے نام پر ایسا گھناؤنی عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ غوث الاعظم کس کا بیٹا معلوم؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
غوث العالم اللہ کا بیٹا، عرش کے پاس اللہ کا بیٹا آرام کر رہا تھا. ایسی غلط باتیں. اہل سنت والجماعت ایسے غلط عقائد سے پاک. اہل سنت والجماعت ان غلط عقائد کا رد کرتی ہے. چند جاہلوں کے عقائد کو لوگوں نے اہل سنت کی طرف منسوب کر دیا ہے تاکہ اہل سنت والجماعت بدنام ہو جائے. آج ہماری قوم کی مفلسی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں علم نہیں ہے، اور علم کی محفلیں جب قائم کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے بھاگنے والی محفلوں کو چھوڑ کر ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں. غیروں سے گلا نہیں ہے، وہ تو غیر ہے، مگر اپنے ایسا بھاگتے ہیں گویا کہ یہ علم کی محفل نہیں ہے، ناچ گانے کی محفل ہے. اس طرح چھوڑ کے بھاگ جاتے، قدر بھی نہیں. مگر جب پریشانی آتی ہے تو یا تو ہتھیار ڈال دیتے، لاجواب ہو جاتے اور پوری قوم کو بدنام کر دیتے. یہ لاجواب کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. علم کے لیے یہ بیانوں کی محفلیں ہیں، درس حدیث کی محفلیں ہیں، تفسیر قرآن کی محفلیں ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ اس کے لیے کسی بیٹے کو ثابت کیا جائے یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی. کوئی صاحب یوں بولے کہ اللہ کے لیے بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھائی ہے کیا؟ استغفر اللہ. یہ رشتہ بھی، یہ ناطہ بھی مخلوق کے اندر ہے. خالق ایسے رشتے ناطے سے پاک. تو مولا کریم نے کہا کہ لقد جئتم شیئا ادًا. ادًا کا معنی ہے ایک دم گھناؤنا عمل، بڑا گھناؤنا عقیدہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ سارے آسمان ٹوٹ جائے اس عقیدے کی وجہ سے. یعنی عقیدہ اتنا خطرناک ہے، اتنا برا ہے کہ آسمان اگر اس عقیدے کو سنیں گے تو تاب نہیں لائیں کہ ہمارے رب کے بارے میں ایسی غلط بات. وہ رب جو مخلوق کی ہر صفت سے منزہ ہے، اس منزہ پروردگار کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے. آسمان برداشت نہیں کریں گے، آسمان پھٹ جائیں گے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین بھی پھٹ جائے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، پہاڑ گر پڑیں گے. حَدًّا، لرز کر ایک پہاڑ گر جائے، کیونکہ عقیدہ اتنا غلط عقیدہ ہے. اگر کسی شریف انسان کے شریف باپ کے بارے میں کہا جائے، شریف انسان، اس کا باپ بھی شریف، خدا کا ولی، نیک، متقی، پرہیزگار بندہ گزرا ہے، اس کے بارے میں اگر بیٹے سے کوئی کہہ دے کہ تیرا باپ زناکار تھا، تیرا باپ رنڈی باز تھا، تو بیٹا سن کر برداشت کر سکتا؟ میرے باپ کے بارے میں جنہوں نے زندگی میں کبھی غلط حرکت نہیں کی، تو یہ کہ شریف انسان کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس میں نہیں ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو رب کریم کے بارے میں ایسی غلط بات کہی جائے کہ اس کا بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا اس کا بھائی ہے، بہن ہے، یا اس کی ماں ہے، نعوذ باللہ، تو خدا کی مخلوق برداشت نہیں کرے گی. نہ آسمان برداشت کرے گا، نہ زمین برداشت کرے گی، نہ پہاڑ برداشت کریں گے. آسمان تو کیا ہو جائیں گے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ لرز کر گر پڑیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا
کیا دعویٰ کیا؟ للرحمن ولدن، رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ رحمان کو بھی بیٹا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے، مگر سارے نصارہ یہ بات کرتے ہیں، ان کی جہالت ہے۔ اور مسلمان بلکہ سارے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، کسی نبی نے خدا کے لیے بیٹے کا عقیدہ نہیں پیش کیا، کیونکہ وہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا رب منزہ ہے۔ منزہ کا معنی پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ مخلوق کی صفت سے ہمارا خالق پاک ہے۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یہ کیسے مناسب ہے؟ کہاں رحمان کی شان، کہاں رحمان کی شان اور کہاں بیٹے کا رشتہ؟ بیٹا تو سراسر باپ ہی کا ہم شکل ہوتا ہے، باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، باپ جیسا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ تو فرشتہ ہے بیٹا انسان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باپ بکرا ہے بیٹا اس کا گھوڑا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو باپ ہے وہ بیٹا ہے۔ اب رحمان، اس کے لیے اگر بیٹا مان لیں گے تو بیٹا بھی رحمان ہو جائے گا، تو کتنے رحمان ہو جائے گی، کتنے معبود ہو جائیں گے۔ لہذا اس عقیدے سے دور ہو جاؤ۔ مسلمان تو دور ہے الحمدللہ۔ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم کہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی نبی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ ہم نے ہمارے نبی کو خدا کا بیٹا کبھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس برے عقیدے سے محفوظ رکھا۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اگر ان کا نام نہیں سنا تو ان کے قصیدہ بردہ کا نام تو ضرور سنا، جسے یہاں پر لوگ بردہ شریف کہتے ہیں، بردہ شریف پڑھو۔ تو قصیدہ بردہ ایک نظم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے، بڑا مقبول قصیدہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر پڑھ لیتے ہیں۔ بعض مسلمان ناواقف بھی ہوں گے، مگر یہ قصیدہ عرب و عجم میں مشہور ہے۔ اس قصیدے کا ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دع مدعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ یہ شعر قصیدہ بردہ کا۔ ہم میں جو لوگ قصیدہ بردہ پڑھنے کے عادی ہیں، شاید وہ حضرات اس شعر کو یاد رکھے ہوں گے۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں، دع مدعته النصارى في نبيهم، نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا، اے مسلمان وہ دعویٰ تو چھوڑ دے۔ نصرانیوں نے کیا دعویٰ کیا؟ 3 دعوے کیے نصرانیوں نے۔ ایک دعویٰ یہ کیا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ خدا 3 ہے، تیسرے خدا عیسیٰ ہے۔ یہ تینوں غلط دعویٰ۔ اے مومن، یہ غلط دعویٰ تو نبی کے بارے میں مت کر۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اس کے سوا جو بھی نبی کی تعریف ہے، نبی کی تعریف کو بولتا جا اور مضبوطی کے ساتھ بولتا جا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اردو شاعر عرض کرتا ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خدا نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، بخدا نہیں، خدا کی قسم وہ خدا نہیں، خدا کا بیٹا بھی نہیں، خدا کا بھائی بھی نہیں، خدا کے بندے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نبی کی عبدیت پر، نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے۔ خدا محبوب ہے، نبی محبوب ہے، خدا محب ہے، نبی محبوب ہے، نبی محب ہے، خدا محبوب ہے۔ خاصان خدا خدا نہ باشند، لیکن ز خدا جدا نہ باشند۔ خدا کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ تو حاضرین گرامی، پروردگار نے کہا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا، یہ بالکل ناممکن بات ہے، امپاسبل ہے، محال ذاتی ہے، ممتنع بذات ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب، الا آتی الرحمن، ضرور وہ رحمان کے پاس آئیں گے۔ آسمان میں اور زمین میں جتنے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب کے سب رحمان کے پاس آئیں گے قیامت کے دن، عبدن، بندہ بن کر آئے۔ بندہ بن کر کا مطلب بمبئی کا بندہ بن کر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ بن کر پوری عاجزی کے ساتھ۔ بامبے کی زبان میں بندہ کہتے ہیں اکڑنے والے آدمی، یا زیادہ مالدار رہا تو اسے بھی بولتے بندہ پارٹی، وہ بندہ نہیں ہے یہاں پر اردو زبان کا بندہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندہ بن کر آئے گا، دنیا میں بھی بندہ ہی ہے، وہاں کیا بندہ ہو کر آئے گا؟ دنیا میں بندہ ہے، بھول جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، یہ میں ہی بھول جاتا ہوں، بھول کر میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا۔ ارے تو بندہ ہے، تیری شان نیستی، نیستی کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، یہ تیرا انٹروڈکشن ہے، ایوری تھنگ خدا کا انٹروڈکشن ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں کر دیا تو میں کو پہچانا نہیں ہے کہتے سو اللہ، نہیں کہتے سو ہم، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے۔ تو میں کے ساتھ کیا لگ کر رہنا؟ نئے لگ کر رہنا، میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرے رب کی عنایت ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا۔ تو سامعین کرام، اس دن ہر ایک اپنی اصلیت کو جان کر آئے گا، اس دن عبدن بن کر آئے گا، بندہ بن کر آئے گا کا مطلب کیا؟ اصلیت وہاں پہ روشن ہو جائے گی۔ آج جس پر اس کی اصلیت روشن ہو گئی وہ عارف باللہ، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ کس نے اللہ کو پہچانا ہے؟ جس نے خود کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے ہی رب کو پہچان لیا۔ خود کی پہچان کیا؟ خود کی پہچان یہ کہ میں خالی، رب کی پہچان یہ ہے کہ رب ہی عالی، وہ عالی ہے، بلند ہے، اور ہم خالی ہیں۔ اپنے خالی پن کو پہچان، اپنی نگیٹیوٹی کو پہچان۔ ہم کچھ بھی کمال نہیں رکھتے،
دو ہی ذاتیں ہیں، ایک کمال والی ذات اور ایک نقص والی ذات۔ کمال والی ذات خدا کی ذات ہے، نقص والی ذات ہماری ذات ہے۔ تو کمال والا پروردگار نقص والے بندے پہ جب کرم کرتا ہے تو بندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کن میں دو حرف ہے، پہلا کاف کمال کو بتانے والا، دوسرا نون ہمارے نقص کو بتانے والا ہے۔ تو حضرات محترم، وہاں پر بندہ بن کر آئے گا، مطلب پہچان، جیسا کہتے ہیں بہت اکڑ رہا تھا روڑی، اسے مارا ادھر مارا، جب پولیس والوں نے دھلائی کی تو اس وقت کیا بن کر آتا؟ سر جھکا کر اصلی حالت جو اس کی مجرم جیسا آنا چاہیے آیا، مجرم جیسا آنا چاہیے ویسا آتا۔ کب؟ دھلائی کے بعد۔ دھلائی کے پہلے اسے ایک لات مارا، اسے ایک گھوسا مارا، گھوسا مار کے کار کا شیشہ توڑ دیا، پھر ادھر جا کے ہوٹل میں برتنوں کو الٹ دیا، کیا کیا کر دیا، کیا کیا کر دیا۔ مجرم ہے مگر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کیا کر دیتا ہے۔ اکثر سڑکوں پہ ایسے حادثات نظر آتے ہیں، جو غلطی پر وہی زیادہ اچھل کر جھگڑا کرے تاکہ اس کی غلطی چھپ جائے، مگر جب وہ پھنس جاتا ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، تب سر جھکا کر بولتا میری ہی غلطی تھی۔ تو اس طرح مرنے کے بعد دھلائی ہو جائے گی ہر ایک، دھلائی ہونے کے بعد وہاں پر بندہ بن کر جھک کر آئے گا۔ کون ہے تو؟ میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ تیری کیا پوزیشن ہے؟ میری کیا پوزیشن ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہاں پر ہر ایک ماننے والا بھی ویسا ہی آئے گا، نہ ماننے والا بھی ویسے ہی آئے گا، مگر ماننے والے کو وہاں پر عزت یہ ہوگی کہ دنیا ہی میں مان لیا، پہلے ہی مان لیا، دنیا ہی میں خود کو بندہ مان کر خود کو پہچان لیا کہ میں بندہ ہوں، مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ سمجھنے والا اس نے خود کو پہچان لیا۔ اسی لیے میر حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر پچھانت پہلے اپنے جان کی، تا پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ رب کو پہچاننا ہے تو خود کو پہچان، خود کو پہچان لے گا۔ خود کو پہچانا نہیں، میں ہوں بول رہا ہے تو خود کو پہچانا نہیں، میں نہیں ہوں بولے گا تو میں نہیں ہوں بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ قربانی چاہیے، ریاضت چاہیے۔ بزرگان دین ایک مثال دیتے ہیں کہ بکری جب تک زندہ رہتی ہے میں کہتی ہے۔ یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں، بڑی بڑی باتیں اس میں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں کہتی ہے، مگر جب ذبح ہو کر اس کی کھال نکال کر اس کی کھال سے جب طبل تیار ہو جاتا ہے یا ڈھولک تیار ہو جاتا ہے، اس پہ جب مارا جاتا ہے تو میں نہیں بولتی، تب تو بولتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں دے کر بزرگوں نے ہم کو سمجھایا، مقصد کیا تھا کہ حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ تو اس دن ہر ایک کیا بن کر آئے گا؟ عبد بن کر آئے گا۔ آج بھی عبد ہے، مگر عبد دو قسم کے ہیں۔ ایک عبد وہ ہے جو خبیر بنفسہ خود کو جانتا ہے، اور دوسرا عبد وہ ہے جو خود کو نہیں جانتا۔ جو خود کو نہیں جانتا وہی بہت اچھلتا، جو خود کو جان لیتا وہ دب جاتا۔ کیوں دب جاتا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، خود بھی دب جاتا، دوسرے کے بھی وقار اس کے دل میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ خود سامنے والا بھی بندہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ نہ کچھ دے سکتا ہے مجھے، نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے میرا، تو ہر ایک کو دیکھتا ہے تو لا طمع والی نظر رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس سے کیا آرزو رکھیں گے،
نہ یہ دے سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، یہ دے گا تو حقیقت میں دینے والا خدا ہے، یہ کچھ بگاڑے گا تو حقیقت میں بگاڑنے والا خدا ہے۔ تو ایسی نظر، اس نظر کو کہتے ہیں عارفانہ نظر، عارفوں کی نظر۔ لقد احصا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ کتنے بندے ہیں خدا کے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ مردم شماری، یہ جو سینسس اٹھاتے ہیں لوگوں کی کاؤنٹنگ، جسے اردو زبان میں کہتے ہیں مردم شماری، مگر آج یہ لفظ ہمارے لیے بالکل اجنبی لفظ بن گیا، مردم شماری۔ یعنی اس محلے میں کتنے لوگ ہیں یا اس گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے، کیا یہ کاؤنٹنگ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے کاؤنٹنگ کر رکھی ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں جانے گا تو نہ جاننا اس کی صفت بن جائے گا، نہ جاننے کو جہل کہتے ہیں، تو جہل اس پہ طاری ہو جائے گا۔ حالانکہ خدا کے حق میں جہل ممتنع بالذات، ممتنع بالذات تصوف اور عقیدے کی اصطلاح ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ علم کی محفل ہے، اہل علم ہی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو ممتنع بالذات کے معنی وچ از امپاسبل۔ کیسا امپاسبل؟ کسی بھی صورت میں وہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹ کیناٹ بی پاسبل آن یعنی اکاؤنٹ، اسے کہتے ہیں ممتنع بالذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جہل ممتنع بالذات ہے، اور ہماری صفت یہ ہے کہ اصل میں جہل ہی ہماری صفت ہے، جاہل ہونا ہی ہماری صفت ہے۔ علم اللہ نے دے دیا تو مل گیا، علم اللہ نے جتنا دیا اتنا مل گیا۔ اگر اللہ علم نہ دیتا تو ہم کیا تھے؟ جاہل ہی تھے۔ تو جاہل ہونا ہماری صفت۔ اگر کوئی ہم سے کہہ دے اے جاہل تو آگ بگولا ہو جائے گا، مگر کوئی عارف ہے، اللہ والا ہے، اسے جا کر کوئی جاہل بولے تو مسکرائے، مسکرا کے بولے گا میری حقیقت کو تو بیان کر رہا، میری اصلیت کو تو بیان کر رہا، مسکرائے۔ اسی لیے اویس قرنی کے بارے میں لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے قرن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ ہاں اویس نام کا ایک شخص ہے، کہا ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ یضحک حین یبکی الناس ویبکی حین یضحک الناس، اس کی یہ خصلت ہے کہ سارے لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا، سب جب روتے ہیں تو ہنستا، یعنی اس کی چال ہی الٹی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیکھنا چاہے تو ہر ایک آنکھ کھولتا ہے، مگر نبی کا عاشق آنکھ بند کر کے سب سے اندھا ہو کے نبی کا بینا بن جاتا ہے، نبی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سامعین کرام، حضرت اویس قرنی کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اویس قرنی کی یہ صفت ہے کہ یضحک حین یبکی الناس، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، لوگ کسی وجہ سے ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ لقد احصا، اللہ نے اپنے تمام بندوں کو شمار کر کے رکھا ہے، کاؤنٹ کر کے رکھا ہے، آج تک کتنے بندے پیدا ہوئے ہیں۔
پروردگار کو علم ہے، اور کتنے پیدا ہونے والے ہیں مستقبل، وہ بھی علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑھتا نہیں۔ کوئی بار اللہ کا علم بڑھتا اللہ کی شان بیان کیا سمجھتا، حالانکہ اللہ کی شان کے خلاف بول رہا۔ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، کیوں نہیں بڑھتا؟ بڑھے گا اس وقت جب کبھی کم رہا تو نہ بڑھے گا، کم ہی نہیں۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ ہماری قوم کی مفلسی یہ ہے کہ یہ عقیدے یہ ہماری قوم کو نہیں معلوم۔ اللہ والوں کی محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، اللہ والوں کی تعلیم کیا ہے انہیں نہیں معلوم، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی نے حدیثوں میں کیا کہا ہے انہیں نہیں معلوم۔ تو یہ ہماری قوم کی مفلسی ہے، علم کی مفلسی ہے۔ پیسہ تو مولا تعالیٰ دے دیتا ہے، تو پیسوں پر چند محفلیں قائم کر لیتے ہیں، مگر اصل جو جان ہے علم ہی نبیوں کی میراث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کون ہے؟ علم والے۔ آپ کو جتنا علم آ گیا اتنے درجے کے آپ عالم ہیں، جتنا علم آیا اتنے درجے کے عالم ہیں۔ کسی کو علم ہے کہ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو 5 نمازوں کے فرض ہونے کا اسے علم ہے، تو اتنے درجے کا وہ عالم ہے۔ آج بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو دین سے اتنے دور ہیں کہ کتنی نمازیں فرض ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں بعض دیہاتوں کے اندر، دیہاتوں کی بات چھوڑیے، شہروں میں بھی بعض ہیں۔ صبح اٹھ کے آفس جانا، آفس سے شام کو گھر آنا، پھر ٹی وی دیکھنا، سو جانا، یہی ان کا مشغلہ ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، یہ کیا فرض ہے، کیا فرض ہے، یہ پوچھتا ہے فرض کیا، یہی اسے نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو شمار کر لیا ہے، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور بالکل صحیح اور ٹھیک طریقے سے ان کو گن کر رکھ لیا ہے۔ کتنے ستارے آسمان میں اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو کتنے انسان پیدا ہوئے اور کتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، آخری انسان کون ہوگا یہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب کے سب آئیں گے اس کے پاس، سب کے سب، اور ان میں کا ہر انسان، ہر فرشتہ، ہر شخص آئے گا اس کے پاس یوم القیامت، قیامت کے دن، فردن، اکیلا آئے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی گروپ رکھتا ہے، اپنی جماعت رکھتا ہے، مگر وہاں پر اکیلا ہی آنا۔ پاسپورٹ آفس کو آپ جاؤ تو اندر جائیں گے تو آپ کو اکیلا ہی جانا پڑے گا۔ اکیلے جانے کے بعد ہی آپ کا ویریفیکیشن کر کے بھیجیں گے، نہیں میرا بھائی آتا ہے، نہیں میرا ایڈوکیٹ آتا ہے، کون آیا بھی تو الاؤڈ نہیں ہے۔ ایک منظر ہے، وہاں کا ایک منظر ہے دکھاتے، اکیلے ہی جانا۔ ایئرپورٹ میں گئے، چیک اپ کر رہے ہیں فزیکل، تو فزیکل چیک اپ میں اکیلے جا کے کھڑنا ہو، نہیں میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑتا ہوں بولے تو ہرگز نہیں۔ تو دنیا میں مولا کریم ایک منظر دکھاتا، تو وہاں بھی ہر ایک اکیلا آئے گا، فردن آؤ، ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں فردن آؤ کا مطلب کیا؟ اکیلے آؤ، انڈیویجول آؤ، ہر ایک وہاں پر اکیلا آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا معاملہ الگ ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے
یہ ایک صفت رکھ دے گا. وہ کیا صفت ہے؟ ودہ. ود کا معنی کیا ہے؟ ود کا معنی ہے محبت. سارے کافر الگ الگ ہو جائیں گے کیونکہ تو جائے گا جہنم میں. مر کیسا بھی، میں خود کو بچانے کی سوچتا ہوں لیکن بچا نہیں سکے گا خود کو. مومن ایک دوسرے سے مل جائے گا. پروردگار عالم مومنوں کے لیے محبت کو کیا کرے گا؟ مقرر کر دے گا. سیجعل لہم الرحمن، رحمان رحم کرنے والا مولا مومنوں کے لیے محبت کو برقرار رکھے گا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الاخلاء یومئذ، قرآن مجید کی آیت ہے الاخلاء یومئذ، جتنے دوست ہیں وہ قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقین کے. غوث الاعظم خواجہ کے دشمن نہیں بنیں گے، ہرگز نہیں. خواجہ غریب نواز بندہ نواز کے دشمن نہیں بنیں گے. آج جیسی محبت ہے قیامت میں بھی وہ محبت رہے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ دشمن بن کر جو ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ مجرم، کفار، گنہگار وہ لوگ ہوں گے. اسی لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کیجیے، کیونکہ یہ تعلق اٹوٹ ہے. کیسا ہے؟ اٹوٹ ہے نا، نہیں ٹوٹنے والا، اٹوٹ تعلق ہے. اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں. میں میرے نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر جتنے نیک بندے ہیں ہر ایک کی میں عزت کرتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ میرا پروردگار میرے اندر بھی نیکی پیدا کر دے، مجھے بھی نیک بنا دے. ان نیک بندوں کی محبت میں، ان نیک بندوں کی چاہت میں. تو دیکھیے پروردگار عالم نے آخرت کا منظر کتنے حسین پیرائے میں پیش کیا ہے. کیسا کلیئر پکچر ہمارے سامنے رکھ دیا، بالکل واضح نقشہ رکھ دیا ہے کہ اس دن سب کے سب کیسے آئیں گے؟ بندے بن کر آئیں گے، یعنی جھک کر آئیں گے، اور ہر ایک اکیلا اکیلا ہی آئے گا. اور کتنے لوگ ہیں یہ گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے. ایسا نہیں کوئی بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتے. نہیں، یہ ایک ضرور جانتا ہے، پروردگار تو ضرور جانتا ہے. ہمارے سر میں کتنے بال ہیں کیا ہم جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نہیں جانتے. ہماری داڑھی میں کتنے بال ہیں ہم نہیں جانتے، مگر پروردگار تو جانتا ہے. وہ بھی نہیں جانے تو یہ اس کی شان کے خلاف. دیکھیں ہماری داڑھی میں کتنے بال ہیں ہم نہیں جانتے. اگر کسی کی داڑھی کے بال پک گئے، سفید ہو گئے، تو کتنے بال سفید ہوئے، کتنے کالے ہیں، یہ کوئی نوٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر صحابہ کی شان دیکھیے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے صرف 20 بال پکے تھے. یعنی ان کی نظر نبی پر اتنی توجہ کے ساتھ رہتی کہ مبارک داڑھی پہ نظر پڑتی تو داڑھی کا پورا نقشہ ان کے ذہن میں اتر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح محبت کی نظر، توجہ کی نظر، فل کانسنٹریشن دے کر. ترمذی کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور کے صرف 20 بال سفید ہوئے تھے. یہاں تک نوٹ کیا ہے صحابہ نے، اور حضور کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے نوٹ کیا. آپ احادیث پڑھیں گے تو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کہا اسے صحابہ نے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا. صرف کہنے ہی کی بات نہیں ہے. حضور ناراض ہوئے تو صحابہ روایت کرتے ہیں غضب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غصے میں آئے. تبسم رسول اللہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مسکرایا اور یہ بھی کہا کہ ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ حضور کے مبارک داڑھ نظر آنے لگے، اندر کے دانت نظر آنے لگے، یہاں تک صحابہ نے اور حضور خاموش ہو گئے تو صحابہ نے وہ بھی روایت کی کہ سکت رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہ گئے۔ تو حضور کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے غور و فکر کے ساتھ دیکھا، اس قدر ہر ادا کو دیکھ کر بھی صحابہ نے یہی کہا، اس قدر نبی کی ہر ادا کو دیکھ کر بھی صحابہ نے یہی کہا کہ اے نبی آپ کے دیکھنے کا حق ادا نہیں ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ادا کو دیکھ کر کہا کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔